إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے مسلمان انسان کے لیے کی ضمانت بن کر آیا ہے. جو قانون بھی اللہ نے بنایا ہے میدان قیامت کے اندر شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے، اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق عمل اور نظریہ اور زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میدان معاشر کے اندر کف افسوس جو انسان منتا ہے میدان قیامت میں جا کے پچھتاتا ہے، اس سے محفوظ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اگر انسان نے دنیا کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے کے اندر کوئی سستی یا کاہلی یا غفلت کا مظاہرہ کیا یا کسی دھوکے اور فراڈ کا شکار ہو گیا تو میدان معاشر کے اندر سوائے افسوس کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوگا. آدمی خود جا کے میدان قیامت کے اندر اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ نے اصول سچا بنایا تھا، لیکن میرا کوئی دوست، میرا یار، میرا کوئی ظاہری طور پر غمخوار ایسا تھا جس نے مجھے اللہ کے اصول اور قاعدے کے مطابق نہ عمل کرنے دیا، نہ عقیدہ اور نظریہ بنانے دیا. اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، اگر اس اصول اور نظریے کے اندر ذرا برابر فرق آ گیا، کم و بیشی ہو گئی، تو انسان کی ندامت اور شرمندگی ہمیشہ کی ہوگی اور وہ میدان قیامت کے اندر ایسا ذلیل ہوگا کہ اس کی ذلت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اور اس ذلت سے میدان معاشر میں اسے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اصول اور قاعدہ یہ بنایا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اس نظریے کو قائم رکھنا ہے اور پختہ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے کہ کائنات کی چھپی ہوئی چیزیں، پس پشت اور پس دیوار جتنی چیزیں ہیں پس پردہ، ان تمام پس پردہ چیزوں کا حقیقی حال اور حقیقی کیفیت کو جاننے والا صرف کون ہے؟ جہاں پردہ آ جائے، دیوار کا پردہ، کپڑے کا پردہ، درخت کا پردہ، آسمان کا پردہ یا زمین کا پردہ،
ان تمام پردوں کے اندر سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے؟ یہ عقیدہ اور نظریہ اس آدمی کا ہونا چاہیے جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر اس نظریے کے اندر وہ کسی پیر، فقیر، نبی، ولی کو اگر شریک مانتا ہے کہ میرا پیر صاحب بھی پردے کے پیچھے جانتا ہے، تو اس نے اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قانون کی بغاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میدان قیامت کے اندر ہر آدمی کی معافی کی گنجائش ہے، لیکن جو میرے قانون کا باغی ہوگا اس کی معافی کی گنجائش۔ جس طرح ملک کا باغی اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے باغی بن جاتا ہے تو باغی کی سزا قتل ہوتی ہے، اسی طرح میدان معاشر کے اندر اللہ کریم حکم دیں گے کہ جلدی کرو اسے جہنم میں داخل کرو اور علیہم نار موصدہ، جہنم کا منہ بند کر دو چونکہ اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں یہ تصور اور یقین پیدا کر لے کہ میرے پس پردہ حالات کو جاننے والا ہے کائنات کے اندر تو صرف کون جانتا ہے؟ یہاں تک کہ رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے بہت بڑے مکرم اور مقرب قسم کے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے کے اندر آنے والی چیزوں کے حال کو یہ بھی جانتے نہیں ہے۔ اگر جاننے والا ہے تو صرف اللہ الہ العالمین ہے۔ اگر یہ نظریہ اور یہ عزم اور یہ یقین کوئی آدمی پیدا کر لیتا ہے تو اسے موحد کہا جاتا ہے، توحید پرست کہا جاتا ہے۔ اگر اس نظریے کے برخلاف کوئی آدمی اپنا ذہن یا دل دماغ یا تصور بناتا ہے تو شریعت کی روح سے، شریعت کے الفاظ کے اندر ایسے انسان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور مشرک کے بارے اللہ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ کریم نہیں معاف فرمائیں گے، نہیں مغفرت کریں گے اس بندے کی جس آدمی نے دنیا کے اندر یہ جرم کیا ہو یشرک بہ، کہ جس آدمی نے اللہ کی ذات یا صفات کے اندر، یہ صفت تو اللہ کی ہے کہ عالم الغیب وہی ہے، پس پردہ اور پس دیوار حال کو جاننے والا وہی ہے، یہ صفت تو میرے اللہ کریم کی ہے۔ اگر اس صفت کے اندر کسی غیر کو داخل کیا گیا ہے، کسی غیر کا تصور دل دماغ میں آیا ہے تو پھر یہ شرک بن جاتا ہے۔ اللہ مشرک کے بارے میں اعلان کرتے اللہ یغفر ان یشرک بہ، جس آدمی نے یہ جرم کیا میں اللہ آج اعلان کرتا ہوں کہ میدان قیامت کے اندر ایسے انسان کی بخشش کی امید۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے بشری تقاضے کے ماتحت اگر کوئی جرم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ غلطیاں ہو جائے انسان کے اندر وہ ساری غلطیوں کی معافی کی امید لے کر آ سکتا ہے، لیکن شرک والے گناہ کی معافی کی امید میرے دربار میں قطع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے عام اعلان فرما دیا کہ اس آدمی پر میں نے جنت کو حرام کر دیا جس آدمی نے دنیا کے اندر اس گناہ کے اندر ملوث ہوا ہے، اس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اس آدمی کے اوپر جنت کو میں نے حرام کر دیا۔ الجم یوم القیامت بلجام من النار،
میدان قیامت کے اندر ایسے انسان کو جہنم کی لگام ڈال کے جہنم کے اندر اوندا لیٹ کے اوندا لٹا کے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جو آدمی موحد ہوگا, جو آدمی توحید پرست ہوگا, مفتحت لهم الابواب, اس آدمی کے لیے میدان قیامت کے اندر استقبال کے طور پر وہ جب آ رہا ہوگا تو جنت کے دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے. یہ اس کا استقبال ہوگا, یہ اس بندے کی مہمانی ہوگی. لیکن جو آدمی اس شرک والی گناہ اور مرض کے اندر مبتلا ہو کے آئے گا, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا, اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے, اتنا ناممکن ہے جیسا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, جس طرح سوئی کا ناکا ہوتا ہے اس ناکے کے اندر درزی دھاگا ڈالتا ہے, جتنا ناکے میں دھاگے ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے, اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ قیامت کے میدان کے اندر مشرک انسان کا وجود اونٹ کے برابر ہوگا, جنت کا دروازہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا. جس طرح سوئی کے ناکے کے اندر ایک اونٹ کو داخل کرنا ناممکن اور مشکل ترین مرحلہ ہے, اسی طرح اس بندے کو جنت میں داخل کرنا بھی مشکل. جس آدمی نے کیا گناہ کیا ہوگا, شرک والا, الاشراک باللہ. اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں تمام بڑے گناہوں کا سردار گناہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بنا لے. اگر پسے پردہ پسے دیوار کسی کو دیکھنے والا, جاننے والا, سننے والا سمجھتا ہے تو اس جیسا مشرک انسان اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی انسان ایسا نہیں جو پردوں میں چھپے ہوئے اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کہاں رہتا ہے؟ پردوں کے اندر رہنے والی ذات خدا کی. اور اللہ فرماتے آؤ دیکھو کائنات والے ہو, میں اللہ پردوں کے پیچھے رہتا ہوں, میں اللہ پس پردہ رہتا ہوں. اب میرا اعلان ہے لا تدرکہ الابصار, میں اللہ پردوں میں رہنے والے کو کسی نبی کی آنکھ نے دیکھا, کسی ولی کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس نے مجھے دیکھا تو نہیں, لیکن الذین یؤمنون بالغیب, وہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے مشکل کشا سمجھتا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن سب کچھ سمجھتا ہے کہ کون کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو اللہ, جو مشکل کشا, جو حاجت روا ہے ساری کائنات کا, میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں بغیر دیکھنے کے. اللہ کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پردوں میں رہتا ہے. جو چیز پردوں میں آ جائے اسے کوئی دیکھ سکتا, پردوں میں رہنے والی چیز کو کوئی دیکھ سکتا. لا تدرکہ الابصار, اللہ فرماتے ہیں کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. ابصار جمع کا صیغہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھ سکتی کوئی آنکھ. ساری آنکھوں کو جمع کیا جائے, نبیوں کی آنکھیں آ جائیں, ولیوں کی آنکھیں آ جائیں, پیر اور فقیر کی آنکھیں آ جائیں, ساری کائنات کی آنکھوں کو جمع کیا جائے, اللہ درمیان میں پردے لٹکائے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں جن پردوں کے پیچھے میں رہتا ہوں مجھے کسی کی آنکھ نے آج تک دیکھا کوئی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر گئے, کہاں گئے؟
معراج پر گئے، اللہ کریم نے پیغمبر کو اوپر لے گئے، سیر کرائی ہے، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، جنتی بھی دکھا دیے، دوزخ میں رہنے والے بھی دکھا دیے، حق تلفی کرنے والے بھی دکھا دیے، سود خور انسانوں کا انجام بھی دکھایا، ظالم انسان کا انجام بھی دکھایا، بے نمازی کا انجام بھی دکھایا، اپنے پرائے کا حق مارنے والے کا انجام بھی دکھایا، قسم و قسم کی سیر و سیاحت پیغمبر نے وہاں کی ہے۔ آخر جس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے اللہ کریم فرماتے آخر کے اندر میں نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند لے گیا، اتنا بلند لے گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، میرے پیغمبر اور میرے درمیان ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب میرا پیغمبر آ گیا۔ میں نے پیغمبر سے ہم کلامی کی ہے، پیغمبر کے ساتھ باتیں کی ہیں، پیغمبر نے میرے ساتھ کلام کیا، میں نے اپنے پیغمبر سے کلام کیا۔ پیغمبر چونکہ میرا محبوب ہے، میں پیغمبر کا محبوب اور محب، درمیان کے اندر صرف پردہ ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت واپس آتے ہیں، صحابہ کرام کو منظر سنایا کہ میں یار وہاں گیا، سدرۃ المنتہا کے مناظر بھی دیکھے، جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے سارے مناظر دیکھے، ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کیا۔ او عمر، او میرا یار، میرا ساتھی، او میرا قریبی دوست، میں نے تیرا گھر بھی جنت میں دیکھا، تیرا گھر بھی جنت میں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر زمین پر چل رہا ہے، عمر کا نام عرش برین پر جنت میں لکھا ہوا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جو عمر کو جنتی نہیں مانتا وہ خود جہنمی، وہ خود کیا ہے؟ کیوں عمر کو جنتی ماننا؟ چلو میری بات نہیں، تیری بات نہیں، کسی کتاب کی بات نہیں، عمر کا گھر جنت میں دیکھنے والا کون؟ اب پیغمبر کی زبان میں شک آ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان میں شک آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر کے متعلق کئی قسم کے بکواسات کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمر وہ جری انسان ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے۔ عرش برین پر پیغمبر نے جنت کے اندر عمر کا مکان دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اے عمر، میں وہاں جنت کی سیر کی ہے، جنت کے اندر میں نے اپنا مقام بھی دیکھا اور تیرا مقام بھی وہاں دیکھ کے آیا۔ عمر خوش ہو گیا کہ واہ میرا اللہ، تو نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اور کیا منظر آپ نے دیکھے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے سود خور بھی میں نے وہاں دیکھے، ان کا بھی بڑا برا انجام ہو رہا تھا۔ جو میری امت میں کلمہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے، ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، یہ سارے منظر آپ نے دیکھے، اور کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے باتیں بھی کی ہے، میں نے اپنے رب سے باتیں بھی کی ہے، رب نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ صحابہ کرام اس پریشانی کے اندر، اس سوچ اور غور اور فکر کے اندر لگ گئے کہ پیغمبر نے آخر وہاں جو پہنچے، اتنا قرب کے اندر پہنچ گئے، آخر انہوں نے سوال کیا حال رأیت ربک، اے اللہ کے پاک رسول، اتنا قریب جو آپ اللہ کے ہو گئے، کیا اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ اپنے رب کو حل رأیت ربک، کیا اپنے پروردگار کو ان آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سوال کے اندر جواب ارشاد فرماتے ہیں او میرے یارو، جس رب کے ساتھ میں نے کلام کیا ہے وہ تو پردوں میں رہتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو پردوں میں رہتا ہے۔ انا ارا، جو
جو پردوں میں رہنے والی ذات ہو اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اچھا پر دیکھا نہیں تو کلام کیسے کیا؟ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے جب کلام کیا تو میرے رب نے 70,000 نوری پردے کے پیچھے بات کی. نورانی پردے لگے ہوئے ہیں 70,000 پردے کے پیچھے. پس پردہ میرا رب میرے ساتھ کلام کرتا رہا اور میں اپنے رب سے کلام کرتا رہا. وَلَوْ کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ، اگر اللہ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا لیتا اور اللہ کا مجھے دیدار ہو جاتا. کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر اللہ وہاں پردے ہٹا کے میرے ساتھ بات کرتا لا تارکت منہ کل شیء، ہر چیز دنیا کی جل جاتی اگر اللہ اپنے پردے کو ہٹا دیتا. اتنا نور ہے، اتنی چمک ہے، اتنی دمک ہے، اتنی رمک ہے کہ اس کی نورانی چمک کو دنیا کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی. ہر چیز کی آنکھ اگر دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے ہر شے دیکھ سکتی ہے، پر اللہ کے نور کو دیکھنے کی طاقت کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، مجھے کوئی آنکھ پا نہیں سکتی، مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اب دیکھا آپ نے اللہ کے رسول اللہ کے قریبوں کے کلام تو کیا لیکن رب کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں. اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کو کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ رب تو ساری کائنات کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ یعلم حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ تو اتنا قریب سے دیکھتا ہوں کہ بندے کی آنکھ والی خیانت کو بھی جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ پردے کے اندر کرتا ہے، دل والے پردے میں ارادہ کرتا ہے، پر میں اللہ دل والے پردے کے ارادے کو بھی جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی آنکھیں ہیں ہر آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں. ہر آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے کون؟ اللہ جانتا ہے. پھر آدمی کو پتہ بھی ہو، یقین بھی ہو کہ میری آنکھ کی خیانت کو کون جانتا ہے، پھر بھی آدمی بازار میں جائے تو یوں کر کے دیکھے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ آنکھ والی خیانت جب بھی کوئی کرتا ہے تو اسے کون ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تو دیکھتا ہے. اگر بندے نہیں دیکھتے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس ذات سے تو کوئی آدمی نہیں چھپ سکتا جو ذات ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ساری کائنات کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے. کوئی ذات اس کی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی، اسے کوئی ذات نہیں دیکھ سکتی. اللہ کریم فرماتے اگر تیرا یہ یقین ہے کہ میں تو ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں پر میرے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ کی آنکھ ہر چیز کی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یقین تیرا یہ ہو گیا تو قیامت والے دن تمہیں ایسا انعام دوں گا جو تیرے علاوہ کسی اور کو وہ انعام. اللہ کیا انعام؟ اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان لگ جائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنت میں سارے مزے اور عیش ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، شرابن طہورہ کی نہریں ہوں گی، سلسبیل ہوگا، بادشاہ شہد کی بھی نہریں جا رہی ہے، دودھ کی بھی نہریں جا رہی ہے، پھل فروٹ بھی بڑے مزے کے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنے میرے انعام ہوں گے. اگر بہشت برین میں رہنے والا انسان جس نے دنیا میں یہ نظریہ بنایا کہ پس پردہ سننے والا بھی کون، پس پردہ جاننے والا بھی کون، سارے حالات کو دیکھنے پرکھنے سے پہچان کرنے والا بھی کون، جس نے یہ نظریہ بنایا ہوگا جب وہ جنت میں بیٹھا ہوگا
کہاں بیٹھا ہوگا؟ بہشت برین میں بیٹھا ہوگا. اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ یہ انگور تو بڑے مزیدار نظر آ رہے, یہ انگور بڑے مزیدار نظر آ رہے ہیں, بڑے لال پکے ہوئے مضبوط نظر آ رہے ہیں, بڑے لذیذ اور مٹھاس والے مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں صرف یہ خیال آئے گا کہ کاش کہ اس کو میں توڑوں اور توڑ کے کھا لوں, اس کا مزہ اٹھا لوں. صرف یہ خیال دل میں آئے گا. چونکہ میں خیال پردے والے بھی جانتا ہوں, دل کے پردے والے خیال کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ جس وقت وہ آدمی اپنے دل میں یہ خیال کرے گا, میں درخت کو حکم دوں گا کہ اپنی جڑوں سمیت چل کے میرے اس بندے کے قریب ہو جا, اس یقین کرنے والے کے قریب ہو جا. وہ جب درخت قریب آ جائے گا ٹہنی پوری جھک جائے گی, بندے کے منہ کے سامنے لٹکی ہوئی ٹہنی انگور کی, ٹہنی کھجور کی, ٹہنی بڑے مزیدار سیب ہے یا کیلا ہے, جو چیز بھی بہشت برین کی نعمت وہ سامنے آ کے لٹک جائے گی. بہشتی اپنی مرضی کے مطابق وہاں سے پھل توڑے گا, کھائے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ 2 دانے توڑ کے کھائے گا, رج جائے گا, سیر ہو جائے گا. اب میں درخت کو حکم دوں گا کہ واپس جڑوں سمیت اپنی جگہ پر چلا جا. پھر بہشتی دیکھتا ہے کہ وہ درخت آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اپنی جگہ کے اوپر جا کے برقرار ہو جاتا ہے. دیکھتا کیا ہے کہ جس ٹہنی سے میں نے 2 دانے توڑے وہاں تو 4 لگے ہوئے, 4 دانے لگے ہو. اللہ تیریاں نعمتاں اتنیاں میرے اتے ہوئی ایک ایک نعمت دا شکر ادا کرا تا میرے کو کدے نہیں ہو سکتا. بہشت میرے حوالے کر دیتی ہے, جنت میرے حوالے کر دیتی ہے, غلمان میرے حوالے کر دیتے نہیں, حورا میرے حوالے کر دیتی ہے نہیں, نہرا میرے حوالے کر دیتی ہے نہیں, سارے پھل فروٹ میرے حوالے کر دیتے نہیں. اللہ کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں, کسے شاید تیرے دربار دے اندر اج تھوڑ کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتے او بندہ ہن دس کوئی ہور بھی خواہش ہے کہ کوئی نہ, ہور بھی خواہش ہے یا کوئی نہ. اللہ اتنیاں نعمتاں دتیاں نہیں تے ہور کیڑی چیز طلب کرا. اللہ کریم فرماندے میں تا وچوں دا حال مینوں پتہ جو اے دل وچ ایک چیز کھٹکدی پئی ہے, ایک چیز کا احساس ہے دل چ ہونا پیا بار بار کہ یہ ہوے ہاں تا بڑا مزہ آئی. اللہ فرماتے ہیں واہوں ویعلم, میں جانتا تو ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کے دل کا خیال کیا ہے, اس کے دل کے تصور میں کیا بات آئی ہوئی ہے میں جانتا ہوں. لیکن اس کی زبان سے میں نکلوانا چاہتا ہوں کہ بندے کا کام مانگنا ہے اور میرا کام دے دینا ہے. اللہ کریم آپ سنو بندہ جلدی دس کوئی اور بھی خواہش کہ کوئی نہ. بندہ سوچی کہ اللہ تا مینوں چھوڑ دا کوئی نہیں, بار بار پوچھدا جو اور کوئی چیز آکھے تا دے دیواں. آدھا بندہ اے میرا پروردگار, اے میرا مالک مختار, اے میرا نافع زارا, میرا حاجت روا, مینوں ساریاں چیزاں دتیاں نہیں, میں ساریاں چیزاں استعمال کیتیاں, سونیاں حوراں دتیاں نہیں استعمال کیتیاں نے, سونے غلمان دتے نہیں استعمال کیتے نے, کلینا بچھی ہوئے نے, مزے نال چلنا تا مزہ آندا ہے, سر سبز علاقے ویکھنا تا مزہ آندا ہے, تیریاں نعمتاں دے اوتے نظر مارا تا بڑا مزہ آندا ہے. اللہ ساریاں نعمتاں ویکھدا پیا لیکن جے دی خاطر مارا کھاندا رہیا اونوں نہیں ویکھیا, جے دی خاطر دنیا تے بدنام ہوندا رہیا اسا نہیں ویکھیا, جے دی خاطر میں دنیا تے لوگاں دیاں گلاں سندا رہیا میں اسا نہیں ویکھیا. اللہ ہر چیز مل گئی ہے پر تو مینوں اجے تک ملیا نہیں, اجے تک میں تینوں ویکھیا کوئی نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, اللہ میں تا غیب دے اوتے ایمان رکھی ودا رہ گیا دنیا دے اندر. دنیا تے بھی تیرا دیدار نہیں ہویا, اج بھی تیرا دیدار مینوں. اللہ اس واسطے ساریاں چیزاں تے استعمال کیتیاں تے مزہ بھی آ گیا ہے پر اج مزہ نہیں پہ آندا, اس وجہ نال کہ ساریاں چیزاں استعمال کرن دے باوجود اج بھی مینوں رب میرا ملاقات
نہیں کرا رہا. اس واسطے نعمتاں دا لطف تاں آوڑے میرا اللہ جے اج مینوں اپنی ذات دا تو دیدار کرا دے تا. اللہ سی بندہ اے خواہش ہے تیری تا 10 یار جلدی کر, کیوں بولدا کیوں نہیں؟ او بولنا تیرا کام ہے تیری خواہش نو. ما تشتہی انفسکم, اللہ کریم فرماندے دنیا دے اوتے تو میری خواہش پیچھے چلدا رہ گیا, اج میری رحمت تیری خواہش پیچھے چل سی. منگ کے منگنا ہے؟ آدھا اللہ اج مینوں تیرا دیدار چاہیے. اللہ کریم اعلان کرا دے سر پوری بہشت برین دے اندر کہ تو کلا نہیں وت ساریاں نو لے آ. اور بھی جڑے تیرے سنگی آ رہے ہیں اج جڑے جڑے یقین کر کے تے جنت وچ داخل ہوئے پین انہاں ساریاں نو لے آ. نبی کریم فرماندے جمعے دا دن ہوے, کیڑا دن ہوے؟ جمعۃ المبارک دا دن ہوے. اللہ کریم دے طرف اعلان ہونے کہ سارے بہشتیاں جو باہر نکلو, ڈردے پین کہ اللہ سانو جنت وچ کڈھو تا نہیں. ہوڑیا داخل کیتا سی, ہوڑیا حوراں نو ویکھدے تے بڑا لطف آندا ہے. موٹیاں موٹیاں اکھاں تے نیلی اکھاں والیاں نو ویکھدے بڑا مزہ آندا ہے. انہاں دے حسن نو ویکھدے منجی شیشے چوں نظر آندیاں نے. اتنے حسن والیاں سانو حوراں دے کے تے ہوڑا دا جلدی نکلو, کوئی کڈھو تو کوئی نہیں. اللہ دا حکم ہے سارے نکل آسن. نکل دے پین بہشت برین چجڑے ویلے سارے نکل آنے. اللہ کریم فرماندا انہاں ساریاں نو نور دیاں کرسیاں بچھا کے انہاں نو بٹھا دیو, انہاں نو ممبراں دے اوتے بٹھا دیو. سونے تے چاندی تے نور دیاں کرسیاں تے ممبراں دے اوتے سارے مومن تے ایمان والے یقین رکھن والے جو پردیاں وچوں او ویکھدا ہے ہور کوئی نہیں ویکھدا, او سندا ہے ہور کوئی نہیں سندا, او جاندا ہے ہور کوئی نہیں جاندا. اللہ فرماتا ہے جلدی کرو انہاں دیاں قطاراں بنوا دیو, انہاں نو جلدی جلدی بٹھا دیو آمنے سامنے. ہن بیٹھ گئے. اللہ کریم فرماتا ہے او بہشتیو, او جنت دے اندر موجاں مارن والے ہو, میں تانوں ساریاں چیزاں دتیاں لیکن میں اپنا دیدار تانوں نہیں کرایا. اج تساں دی خواہش ہو گئی ہے کہ اللہ سانوں دیدار اپنا کراوے تا بڑا مزہ آوے. اللہ کریم فرماندے جلدی کرو. ہن میرے طرف ٹک ٹکی بن کے ویکھنا تساں دا کام ہے تے دیدار کراونا میرا کام ہے. اللہ سارے نور دے پردے ہٹا دیونے, اللہ اپنے چہرے نو سامنے کر دیونے. اللہ دا نور والا چہرہ پتہ نہیں اللہ نو جاندا ہے کہ کیفیت ہونی ہے. ما یلیق بشانی, جویں اللہ دی شان تصور نہیں ہو سکتا چہرے دا, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ دی کسے شے دی مثل نہیں. اللہ اگر ہاتھ دا ذکر کیتا ہے تے اپنے ہاتھ نال اساں مثال نہیں دے سکدے. چہرے دا ذکر کیتا ہے تے چہرے نو دنیا دے چہرے نال مثال نہیں دے سکدے. اوندی قوت بادشاہی نو دنیا دی بادشاہی دے نال اساں مثال. اللہ دا لیسا کمثلہ, میری کسے شے دی مثل. مشرک آدمی ہوئے او دا عقل چونکہ خراب ہوئے او اللہ دے نال مثالاں بناوندا ہے. اللہ نال کے بناوندا ہے؟ مثالاں بڑائی وداوندا ہے. آدھے بادشاہ چوکی دا صدر صاحب نو ملنا ہوئے تے پہلے کدے نال ملدے ہیں؟ وزیر نال ملدے ہیں. وزیر نو ملنا ہوئے تے مشیر نو ملدے ہیں. مشیر نال ملنا ہوئے تے وزیراں نو ملنے ہیں. فلانے نو مل کے تے تا بادشاہ تک پہنچدے ہیں. آدھے یار اے مولوی کتھوں آ گئے جڑے آدھے ڈائریکٹ کس نو بلاؤ, ڈائریکٹ دنیا دا صدر نہیں ملتا تے اتنی بڑی شان اللہ کیویں مل ویندا ہے. اے اللہ نو جڑے دنیا دے صدراں نال مثالاں دیندے اے مشرک آدمی ہیں. اے کون ہیں؟ سمجھ گئے کرو کہ اس بندے دے دل وچ ایمان کوئی نہیں, ورنہ قرآن دی آیت واضح لیس کمثلہ شیء, اللہ دی کسے شے دی نال مثال. اللہ ہر کام وچ بے مثل بے مثال. اللہ دی شان آوے تا بے مثل, اللہ دا اتقان آوے تا بے مثل, اللہ دی عرفان آوے تا بے مثل, اللہ دا علم آوے تا بے مثل, اللہ دا حلم آوے تا بے مثل, اللہ دی قدرت آوے تا بے مثل, اللہ دی رافت آوے تا بے مثل, شفقت آوے تا بے مثل, رحمت آوے تا بے مثل, برکت آوے تا بے مثل, علیم ہوے تا بے مثل, خبیر ہوے تا بے مثل, بصیر ہوے تا بے مثل. ساریاں چیزاں اللہ دیاں گن دے ونجو, شمار کر دے ونجو, کوئی چیز دنیا دی اللہ دے نال مل دی. اللہ اپنی ہر شے دے اندر بے مثل.
اس واسطے چہرہ اللہ کریم نے دکھاونا ہے، سارے بہشتی رج رج کے پہ ویکھ دے۔ نبی کریم فرماندے اس ٹائم تک اللہ نے پردہ نہیں لٹکاونا جے توڑی مومن رجسی نہیں، جے توڑی مومن آدمی رجنا نہیں، اس ٹائم توڑی اللہ کریم نے بس نہیں کرنی، بار بار پوچھنا جو وقت ویکھ لو دوبارہ دیکھ لو، مڑ دیکھ دے رہو۔ اج تانوں رجا رجا کے میں اللہ نے اپنا زیارت کراونی ہے، میں تانوں اپنا دیدار کراونا ہے، چونکہ تساں میری خاطر بڑے دکھی ہوئے ہو، دنیا دے اندر مارا کھاندے رہے ہو، تلواراں کھاندے رہے ہو، وطن چھوڑ دے رہے ہو، اپنے بال بچے ذبح کرا کے آئے ہو، ساری چیزاں میرے نام تے قربان کر دے رہ گئے ہو، حالانکہ تساں مینوں دنیا تے ویکھیا نہیں دیکھی اسی، میں تہاڈی ہر چیزاں ویکھدا رہیا، تساں میری کوئی چیز نہیں دیکھی، اس واسطے اج تساں رج کے ویکھ لو، تانوں روکن والا کوئی نہیں۔ اس واسطے پسے پردہ، پسے پشت، پسے دیوار، یہ ساری چیزاں دے حال تے خبراں جاننے والا کون ہے؟ اللہ دا کوئی رسول تے نبی تے پیغمبر ہوئے اساں بھی پتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا نام سنیا ہوئے، وقت دا بادشاہ بھی ہے تے وقت دا با یک وقت نبی بھی ہے، تے بادشاہت اتنی لمبی کہ انساناں دے اتے بھی کنٹرول، جنہ تے بھی، چرند تے بھی کنٹرول، پرند جڑے اتے اڑدے نے انہاں تے بھی کنٹرول، سارے نظام دے اتے کنٹرول کیتا ہویا چلا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق آندا ہے کہ جدوں او سیر کرنے دا ارادہ کرے نا تا ایک لکڑ دے تخت دے اتے بیٹھ کے تے چل دے ہن تے ہوا نو حکم دینن، چونکہ ہوا بھی تابع ہے کہ جلدی کرے نو اڑا کے فلانے ملک وچ لے ون، اڑا کے فلانی جگہ تے لے ون۔ او صبح تو سیر کرنا شروع کر دے ہن، شام تک 2 مہینے دا سفر طے کر لیندے ہن اسے ہوا دے سر تے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام آخدن کہ یار این کرو، اج ہوا تے سیر نہیں کر دے، اج زمین تے پیدل چلنے ہیں، زمین تے پیدل چلنے ہیں۔ وہ پیدل چل دے گئے، اللہ فرماتا حتی اذا تو علی واد النمل، چل دیاں سلیمان علیہ السلام چیونٹیاں دی بستی وچ پہنچ گئے۔ کتھے پہنچن؟ جتھے میریاں چیونٹیاں چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پھردیاں پئیاں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر سمیت جڑے ویلے اتھے پہنچے نے، حضرت سلیمان کہندا ہے جلدی کرو رجسٹر حاضری دا لے آؤ تاکہ میں اپنے رعایا دی حاضری لے لواں، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، کون میرے نال چل رہا ہے کون پیچھے سستی تے غفلت کر رہا ہے، کاہلی دا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجسٹر منگا کے حاضری لونا شروع کی تھی، جیدہ نال من کمدے پین جنات کے اج کوئی غیر حاضر نہ ہوئے، اللہ کرے انسان ڈر دے پین کوئی غیر حاضر نہ ہوئے، پرندے اپنے طور تے جھلک دے تے لسک دے پین کے کوئی غیر حاضر نہ ہوئے۔ اتنی دیر دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام آخدے ہد ہد، کیدا نام لیا سی؟ ہد ہد، جڑے ویلے ہد ہد دا نا آیا اس لبیک آکھیو، لبیک تا آکھے جو بیٹھا بھی ہوئے جدو ہے نہیں تے حاضری کتھوں دے وے۔ سلیمان علیہ السلام نے جڑے ویلے بار بار اعلان کیتا ہے آئین الہدہدا، او میرے یارو، او میرے وزیروں تے مشیروں، میرے کرندے او میرے پرندے او میرے چرند، دسو ہدہد کدھر گیا ہے، کیڑے پاسے چلیا گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار او دا نام ہی لین، اگوں بھی نظر مار دین، پیچھے بھی مار دین، سجیوں تے کھبیوں بھی نظر مار دین، سارے حال والے پاسے نظر مار کے آ دین۔ فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، او میرے یارو اے تا دسو اج ہدہد مینوں نظر نہیں پیا آندا، آیا حقیقت دے اندر او مجلس وچ بیٹھا ہووے تے کسے دے کنڈی پیچھے بیٹھا ہووے تے مینوں
سلیمان دا بھی نظریہ ہے کہ جڑی شے موجود ہووے تے کسے دی کنڈی پیچھے چھپ ونجے میں سلیمان نو نظر نہیں آندی سلیمان نو نظر تے تیرے پیر صاحب نو آ رہی ہے گل تو ہے نبیاں ولیاں دی نا سلیمان نو نہیں آندی تیرے پیر نو اتھوں بیٹھے ہوئے لاہور وچ گمے ہوئے بچے دا پتہ لگ ویندا ہے نا پیراں نو پتہ لگدا ہے نبیاں نو پتہ نہیں لگدا بس یہی عقیدہ بنائی رکھو پٹھا بالکل الٹا مشرک آدمی دا علاج وہ ہے جڑا کھوتے دا علاج ہوندا ہے کھوتا ہی سیدھی راہ تے کدے چلدا کشتی تے انہوں چڑھاون لگو نا تے منہ سیدھا کر کے اگاں دھکا دیو کدے چڑھسی تے سیاڑا آدمی آدھے دا منہ پیچھا کرو تے کنڈ پوچھا والے پاسو سیدھا کشتی والے پاسے منہ کرو تے منہ والے پاسو کھچو تے جڑے ویلے اگاں کھسو تے او زور پیچھے تے لاسی اچانک چھوڑ سو تے درا کرسی تے کشتی دے اندر جا کے ڈھاسی اس واسطے مشرک آدمی نالو سیدھیاں دلیلاں نالو سمجھدا او دا علاج ڈنڈا او دا علاج کیوے ساڈے علاقے سریکی وچ مثال دیندن کہ 4 کتاباں عرشوں لتھیاں 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا اے ڈنڈا شریف 5واں لتھا دگا 4 کتاباں کچھ نہ کیتا تے اس دگے کیتا سیدھا اس واسطے مشرک نو سیدھا کرنا ہوئے تا قرآن حدیث او دی سمجھ آندا اونوں ڈنڈے نال سمجھایا کرو جنہیں کھوتے نو سمجھیندا ہے اس واسطے سلیمان علیہ السلام آدن فقال مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین او میرے یارو آیا میری نظر نو کوئی فرق لگ گیا ہے جو میں نہیں پیا تکدا میری نظر نو فرق لگ ونجے یعنی میری نظر کمزور ہو ونجے کمزور نظر والے نو بھی نظر نہیں آندا یا تا کوئی پیچھے چھپ کے ستون دے پیچھے چھپ جاوے کسے دی کنڈی پیچھے چھپ جاوے تا پھر بھی نظر سلیمان علیہ السلام آدھے جے میری نظر نو فرق آ گیا ہے تاوی جے میں او دی غیر حاضری لکھا تا ظلم بن ہے جے کسے دی کنڈی پیچھے چھپیا بیٹھا ہے تا او دی غیر حاضری لکھا تا ظلم بن ہے اس واسطے حقیقت دے اندر میری نظر بھی ٹھیک ہووے حقیقت دے اندر او کسے دی کنڈی پیچھے چھپیا بھی نہ ہووے تا او دی غیر حاضری لکھسا ویسے لکھنی آدن جلدی کرو چلو میری نظر نو فرق ہو گیا ہوئے تسی ویکھ لو سارے نے ویکھیا یا سلیمان نہیں بیٹھا کنڈی پیچھے سارے ویکھو اپنی اپنی آکھے نہیں جی بیٹھا کوئی نہیں آکھے لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین آیا حقیقت دے اندر اسا نہیں ویکھ رہے یا ہے ہی غیب اگے سارے جواب دیندے حضرت جی او ہدہد پرندہ حقیقت وچ ایتھے مجلس وچ نہیں بیٹھا اس ٹائم سلیمان نے رجسٹر دے اندر اس پرندے دی غیر حاضری نو لکھ دیتا ہے جڑے ویلے غیر حاضری لکھی گئی ہے اس ٹائم حضرت سلیمان علیہ السلام آدن ہن جڑے ویلے آیا ہن جس ٹائم آیا لا ازبہنہ چھری تیار چھری تیار ہے انہوں میں ذبح کر دیونا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ یا تا ذبح کر دیونا ہے یا تا میں انہوں انوکھی تے عجیب و غریب سزا دیونی ہے سزا دے کے تے انہوں مارنا ہے سزا دا مستحق ہے جو میری اجازت تو بغیر چلے آ گیا اور جدو مڑ کے آیا او دی خیر نہیں اللہ فرماندے سلیمان سزا مقرر پیا کردا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑی دیری گزریے تے پھرڑ کر کے تے اگاں کے دے سلام علیکم
سلیمان علیہ السلام غصے دی حالت دے اندر غضبناک ہوئے بیٹھے نے، سزاواں مقرر پہ کر دے، او جو ہی سزا دا ذکر ہویا تے فوراً آ کے تے درمیان وچ بیٹھ کے دے السلام علیک، او اللہ دی رحمتوں نی سلیمان پیغمبر میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے جلدی کر دس جو تو میری اجازت تو بغیر کیوں غیر حاضر ہوئے؟ اج میرے کولوں پوچھا کوئی نہیں، اج میرے نال گل نہیں کیتی، بغیر پوچھنے تے گل کرنے تے اجازت تو لگا گیا ہے، جلدی کر مینوں دس جو تو کیوں نہیں آیا، حاضری کیوں نہیں دتی، مجلس چوں کیوں غیر حاضر ہوئے؟ اگا ہاتھ جوڑ کے آدا ہے حضرت ناراض نہ تھی، حضرت ناراض نہ تھی، میں اس علاقے میں چکر لا کے آیا جس کی آپ کو خبر نہ تھی۔ فقال احطت بما لم تحط به، میں تا انہاں علاقے دے پھیرے مار کے آیا، چکر مار کے آیا جڑے علاقے نو میں پرندے نے ویکھیا ہے، سلیمان تو نہیں ویکھیا، اے سلیمان تو۔ ہن ایک پرندے دا بھی عقیدہ ہے جڑا سلیمان دی مجلس وچ بیٹھا ہے کہ میں چونکہ اتھے ہو کے آیا تا مینوں پتہ ہے، سلیمان اتھے گیا کوئی نہیں، اس واسطے عیسیٰ پتہ معلوم ہوندا ہے کہ درمیان وچ پردے تے دوری آ ونجے نبیاں نو بھی پتہ۔ قرآن وچ دسیا واقعہ کہ نہیں دسیا؟ احط بما لم تحط به، جڑے علاقے وچوں میں چکر لا کے آیا، حضرت تو ناراض نہ ہو، اس علاقے دا تینوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ سلیمان نو پہلے غصہ آئی جو غیر حاضر کیوں ہویا ہے، اس تو ہور حملہ کیتا ہے جو جڑے علاقے میں گیا تانوں پتہ بھی کوئی نہیں۔ اس ٹائم سلیمان حیران ہو گئے، انہاں نو سزا دینا بھول گئی ہے تے انہاں نو اپنی پے گئی ہے جو ایک پیا آکھدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام دے اے نویاں گلاں کے پیا کردا ہے، آکھے جناب علی میں اپنے ملک چوں نکل کے تے دوسرے ملک چ لگا گیا، اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک دی سیر کر کے آیا۔ سلیمان علیہ السلام دے کیڑے ملک چ گیا کہ ملک سبا دے اندر، آکھے اتھے اتنی جلدی پھیرا مار کے آ گیا؟ ہاں جی حضرت اتھے جھوٹ بولنے والی تاں گل ہی کوئی نہیں، تساں دی محفل وچ بیٹھنے تو بعد اج تک اساں جھوٹ نہیں بولیا، پرندے بھی نبی دی محفل وچ بیٹھ کے جھوٹ تے مسلمان نبی دا کلمہ پڑھ کے تے ایڈے لمبے جھوٹ مارے، او دے اوتے نبی دی تعلیم دا اثر ہے؟ ایڈیاں لمبیاں ترائے ترائے گیٹھا لا داڑیاں رکھ کے تے جھوٹ مارے، اس نبی دی تعلیم نو منے؟ وہ تو اس پرندے تو بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، جڑا پرندہ چھڑا محفل وچ بیٹھا ہے تے ساری زندگی اس کدے جھوٹ نہیں بولیا۔ کلمہ پڑھنے تو بعد مسلمان آدمی کسے نال جھوٹ والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اج تا مسلمان آتا ہے ساڈی مجبوری بن گئی ہے، سچ بولنا تا گزارا، سچ بولنا تا دکان چل رہی، سچ بولنا تا مسیتی وچ لوگ نماز ہی نہیں پڑھاون دیندے، تقریر ہی نہیں کرن دیندے، اس واسطے مولوی دی بھی مجبوری بن گئی ہے، عوام دی بھی مجبوری بن گئی ہے، ساری دنیا دی مجبوری جھوٹ بولنے تے بن گئی ہے۔ تو سچ آیا کیوں ہے؟ سچ آیا ہی اس واسطے کہ جھوٹ ختم ہوئے تے سچ غالب آوے، حق آندا ہی تاں جو باطل مٹے تے حق ثابت ہوئے، جے باطل نہ مٹے تے حق اپنی جگہ تے پیچھے ہٹ ونجے تے اس حق آنے دا فائدہ۔ حضرت سلیمان جی میں تا جھوٹ نہیں بولدا، عادی بھی نہیں، مینوں عادت بھی نہیں، اس واسطے میں تانوں آدا میں اس ملک چھو کے آیا۔ سلیمان علیہ السلام آدن اس ملک دے اندر چکر لا کے آیا، دلیل دیکھ کے ویکھے آئی، آکے جناب میں اتھے ویکھے زنانی بادشاہ بنی بیٹھی۔ کون بادشاہ بنی بیٹھی ہے؟ زنانی بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ اے تا اس دی سیاست دا حال ہے، اس ملک دی سیاسی پالیسی دیکھیے، سیاسی پالیسی دے اندر او ناکام، سیاسی پالیسی دے اندر ناکام۔ ساڈے ملک تے لوگ نعرہ مار دین کہ جمہوریت بغیر زنانیاں دے ادھوری، کہ ہوندی ہے
ادھوری جے زنانیاں وچ نہ ہون تے دن الیکشن دا مزہ ہی نہیں. اسمبلی اچ بادشاہ سرخی لا کے بیٹھی ہوے کرسی تے آمنے سامنے تاں لطف آندا ہے گلاں کرنے دا. بل پیش کراں گلاں باتیں ہون تاں مزہ آندا ہے اسمبلی اچ بل پیش کرنے دا گل کرنے دا. اس واسطے او دن بادشاہ انہاں دی سیاسی حالت جو مرد انہاں دا حاکم ہی کوئی نہیں, انہاں دی حاکم ہی عورت بنی بیٹھی ہے. آکے سیاسی حالت چلو شکست ہے, مذہبی حالت کے آکے مذہبی حالت بھی ناکام یسجدون للشمس او سورج دے پجاری ہیں. کس دے پجاری ہیں؟ سورج دے پجاری ہیں. اللہ دی عبادت کرن والا کوئی نہیں. حضرت سلیمان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس پرندے بیٹھن والے نے بھی اے صاف تے واضح لفظاں دے اندر آکھ دیتا ہے حضرت جی اے ملک والے جڑے پردے درمیان چا گئے انہاں پردیاں دی وجہ دے نال تانوں اس ملک دے حال دا پتہ کوئی نہیں. میں اکھاں نال ویکھیا ہے تاں مینوں پتہ لگ گئے. میں تاں تواڈے سامنے ذکر کر رہا کہ اے حالت انہاں دی اے حالت اے کیفیت. حضرت سلیمان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا بادشاہ ہون دے باوجود اللہ دا نبی ہون دے باوجود پردیاں دے حال نو نہیں ویکھ سکیا, پردیاں دے وچوں نہیں ویکھ سکیا, جان نہیں سکیا. پرندے نو پتہ لگ گیا ہے اوتھے جا کے ویکھن نال جے سلیمان اپنے ملک وچ بیٹھا رہیا ہے تے دوے ملک دا پتہ گل ثابت ہو گئی. جو پسے پردہ دیواراں وچوں اگے پیچھے ویکھن والا کون ہے, سارے حالات نو جانن والا کون ہے. اے نظریہ بن گیا تے جنت ملنی ہے, ورنہ بندے واسطے جہنم تیار ہے. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح توحید والا نظریہ نصیب فرماوے. اللہ شرک اور بدعت اور گمراہی تو بچا کے رکھے.